اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو بکر جب اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ کتنے ہی مسلمان غلامی میں گرفتار تھے اور کافر انہیں اندھا دھند تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا مال خرچ کر کے انہیں خریدا اور اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کیا۔ انہی غلاموں میں سے حضرت امیر اور حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ شعر کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ابو بکر نے خدا کی راہ میں مال دیا اور اپنے خزانے سے بلال کو آزاد کیا، اور ہر فضل کے ساتھ نبی کی بات مانی اور اس کے حکم پر تیزی سے دوڑے اور انکار نہیں کیا۔ اگر دریا غضب میں آئے تو اللہ باقی نہ رکھے اس میں ملال۔ عالموں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر میں 5 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ ایک تو ثانی اثنین فی الغار، یعنی غار ثور میں حضرت ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ دوسری فضیلت ہے ثانیہ فی العریش۔ عریش ایک سایہ دار جگہ تھی جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ کو دھوپ سے بچانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر یہاں ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھے۔ تیسری فضیلت ہے ثانی اثنین فی المفون، یعنی رسول اللہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر آپ کے پاس دفن کیے گئے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے پیچھے حضرت ابو بکر کے سوا نماز ادا نہیں کی۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ماں باپ اولاد سب صحابی تھے۔ یہ بات کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، تم اپنا سدھار کرو گے تو لوگ تمہارے لیے سدھار کریں گے، اور آپ کا قول ہے کہ ہمارے لیے صبر کے ساتھ مصیبت نہیں اور بے قراری میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی سال ان تمام قبیلوں پر فوج بھیجی جو دین سے پھرے جا رہے تھے، اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کی۔ ملک بحرین فتح ہوا اور کئی دن سے پھرنے والے قبیلے مسلمان ہوئے۔ خلافت کے دوسرے سال ابن حارث شہبانی، جو بڑا رئیس تھا، حضرت ابو بکر کے پاس آ کر مسلمان ہوا۔ اس نے کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں ایک لشکر کوفہ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے اسے روانہ کیا اور کہا، تیری مدد کے لیے ایک لشکر میں بعد میں بھی بھیجوں گا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اسلام کو قائم کرنا شروع کیا۔ جب حضرت ابو بکر کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اجے کی لڑائی پر اس کو اور ابھارا، اور بعد میں حضرت خالد بن ولید کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید 10,000 سوار لے کر کوفہ، عراق اور عرب میں پہنچے۔ وہاں کے سردار مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کر لی، اور ہر سال اچھی خاصی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے صلح کی خبر حضرت ابو بکر کو دی اور کسریٰ کی طرف بڑھے، اور ہرمج کے ساتھ جو کسور کی طرف سے حاکم تھا مقابلہ ہوا۔ ہرمج مارا گیا اور اس کے ساز سامان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف اس کا تاج 1,00,000 درہم کا تھا۔ بہت سا مال غنیمت اور لونڈی غلام مسلمان کے ہاتھ آئے۔ دوسرے دن انہوں نے 5واں حصہ مدینہ روانہ کیا اور باقی مال لشکر میں تقسیم کر دیا۔ ہرمج کے قتل کی خبر حوازن کے امیر کو پہنچی، جو کسریٰ کے حکم سے 50,000 آدمی لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خالد یہ خبر سن کر اس کی طرف بڑھے اور آخر میں مقابلہ ہوا، جس میں مسلمان غالب رہے۔ بہت سامان، مال اور لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور فتح کی خبر مدینہ بھیجی۔ سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خالد کے حق میں دعا کی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔